محترم و مکرم حاضرین و سامعین کرام، قرآن حکیم نے جن حقیقتوں کا انکشاف فرمایا ہے اور جن باتوں کو بڑے دو ٹوک اور واضح انداز میں اپنے پڑھنے اور سننے والوں تک پہنچایا ہے، ان میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ جب دل مردہ ہو جائیں تو پھر انسان اپنے شرف انسانیت سے گر جاتا ہے، پھر وہ اپنے انسان ہونے کو بھی فراموش کر بیٹھتا اور مقام انسانیت پہ فائز رہنے کے لیے، رتبہ انسانی پہ قائم رہنے کے لیے دل کا زندہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ سورۃ الحج آیا نمبر 46 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی امتوں پہ آنے والے عذابوں کا تذکرہ کیا۔ قوم سمود، قوم صالح، قوم لوط، ان کے کھنڈرات، ان کی بربادی کے نشانات جو جزیرہ عرب کے مختلف حصوں میں موجود تھے، اور قریش مکہ اپنے تجارتی سفروں کے دوران ان کھنڈرات کے پاس سے گزرتے اور بچشم سر انہیں دیکھا کرتے، اپنے سر کی آنکھوں سے ان کھنڈرات کو دیکھتے تھے، ان کے قریب سے گزرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان اہل مکہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چل پھر کے دیکھتے نہیں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، اگر یہ زمین میں پھیلے ہوئے اقوام سابقہ کی تباہی اور بربادی کے کھنڈرات ان نشانات کو دل کی آنکھیں کھول کے دیکھتے تو ان کے دل حقیقت کو سمجھ جاتے۔ او آذان یسمعون بہا، اگر یہ دل کی آنکھ کھول کے پہلی قوموں کے حالات سے نصیحت لیتے تو ان کے کان بھی حق سننے پہ آمادہ ہو جاتے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ سورۃ الحج آیا نمبر 46 اور قرآن حکیم کا بڑا عظیم، بڑا خوبصورت تبصرہ ہے۔ قریش حق قبول کیوں نہیں کر رہے؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عالیہ کو دیکھنے کے باوجود، قرآن کی آیتیں زبان محمدی سے سننے کے باوجود، قرآن کے چیلنج کو پورا نہ کرنے کے باوجود، رسول اللہ سے منہ مانگے معجزات دیکھ لینے کے باوجود، پہلی قوموں کے حالات سے آگاہ ہونے کے باوجود، فرمایا حق قبول کیوں نہیں کرتے کہ ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ قرآن نے تبصرہ یہ کیا ہے کہ جب دل اندھے ہو جائیں، آنکھوں کا اندھا ہونا اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن سینوں میں موجود دل جب اندھے ہو جائیں تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا، پھر انسان کو وہ گھاٹا اٹھانا پڑتا، وہ نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے کہ جو کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ دل کا نابینا پن، دل کا اندھا ہونا اللہ کی نگاہ میں یہ کتنا قبیح ہے، کتنا برا ہے اور انسان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ سورہ انفال میں رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے، ان شر الدواب عند اللہ، تمام جانوروں میں سے بدترین جانور اللہ کی بارگاہ کون ہے؟ الصم البکم، وہ گونگے اور بہرے، الذین لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ چوپایوں کا ذکر ہے جانوروں کا، اور چوپایوں میں سے بدترین چوپایا، شر الدواب، بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ انسان ہے جو کانوں سے حق سنتا نہیں، زبان سے حق بولتا نہیں، اور جس کا دل حق کو دیکھتا نہیں۔
حق سے نابینا فرد، حق کو نہ سننے والا کان اور حق زبان پہ نہ لانے والا منہ، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ چوپایوں میں سے بدترین جانور۔ دیگر کئی مقامات پر بھی قرآن حکیم نے اسی حقیقت کا انکشاف کیا۔ اور اگر میرے سامعین کو یاد ہو، ہم نے ربیع الاول کے اندر ماہ بہارہ میں، اسی گزشتہ مہینے میں، جب حضور رحمت للعالمین، سید العالمین، ہادی انسانیت، مرشد کائنات، معلم کتاب و حکمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ جمیل سنا تھا تو عرض کی تھی کہ آپ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے ان دلوں کو ستھرا کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن مجید رسول اللہ کا منصب نبوت تکرار کے ساتھ جو ذکر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ دلوں کو ستھرا کرتے ہیں، شرک سے بھی، کفر سے بھی، بت پرستی سے بھی، اور ساتھ ساتھ تمام رذائل اخلاق سے بھی۔ تکبر ہو، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، عداوت ہو، حب دنیا ہو، مال کی حد سے بڑی ہوئی محبت ہو، عہدوں، اقتدار اور حکومت کا حد سے بڑا ہوا شوق ہو، یہ سارے وہ دل کے موذی امراض ہیں جو انسان کو ہدایت سے دور کرتے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کو ان ساری نجاستوں سے پاک فرما۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بعد اور حضور خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین کی بعثت طیبہ کے بعد یہی فریضہ تعلیم و ہدایت، مخلوق خدا کو اللہ کا پیغام پہنچانا اور ان کے دلوں کو ستھرا کرنا، ان کے اخلاق کو پاکیزہ کرنا۔ رسول اللہ کے شاگردوں نے، جن جیسے کامیاب ترین شاگرد اس کائنات نے دیکھے، جنہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کہا جاتا ہے، رسول اللہ کی اہل بیت اطہار، انہوں نے اس فریضہ نبوی کو آگے بڑھایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، اہل بیت اطہار کی عظیم المرتبت ہستیاں ہوں، انہوں نے اپنی زندگی میں ہدایت اور مخلوق کی اصلاح، مخلوق کو ان کے خالق سے ملانا، یہ فریضہ وہ ہستیاں ادا کرتی ہیں۔ اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے بعد تابعین، تبع تابعین، علماء ربانیین اور اولیاء کاملین ہر زمانے میں اسی فریضہ نبوی ہی کی تبلیغ کرتے رہے، اور اسی چیز کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشاد کریم کے اندر یوں واضح فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء وہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہوں، یعنی جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء وہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور ان کی اخلاقی اور علمی رہنمائی کرتے رہے، میری امت کے علماء، اور مراد علماء ربانیین، مراد علماء حق ہیں، حضور نے فرمایا ہر دور میں وہ یہ فریضہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اسلام کی تاریخ کبھی بھی ایسے علماء ربانیین سے خالی نہیں رہی، مگر بعض شخصیات رسول اللہ کی امت کے علماء میں سے بعض ہستیوں کا فیض اتنا عام ہے، ان کی خدمات اتنی عظیم ہیں کہ صدیاں بیتنے کے باوجود بھی نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی ان کی علمی جو خدمتیں ہیں ان کا بھی اور ان کے روحانی فیض کا بھی اعتراف کرتے آئے۔ انہی عظیم شخصیات میں سے ایک بے مثال شخصیت حضور غوث سمدانی، قطب ربانی، شیخ الانس والجن، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ عنہ، آپ کی شخصیت مبارکہ۔ آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کریم میں سے، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے جنہیں رسول اللہ نے دنیا میں اپنا پھول ارشاد فرمایا، حسن اور حسین
ہما ریحانتا من الدنیا۔ جناب شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سادات میں سے، آپ کا تعلق ایران کے قصب جیلان سے تھا، پیدائش وہاں پر ہوئی، اور پھر حصول علم کے لیے آپ نے اس زمانے میں 5ویں صدی ہجری کا زمانہ، آج سے کم و بیش 1000 سال قبل کا زمانہ، اس زمانے میں آپ نے علم کی تحصیل کے لیے بغداد کا سفر اختیار فرمایا، جہاں اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے شیوخ فقہ، بڑے بڑے شیوخ حدیث اور جو علوم شرعیہ تھے ان کے ماہرین سے آپ نے استفادہ کی، اور ایک طویل عرصہ اپنی زندگی کا آپ نے تحصیل علم میں صرف فرمایا۔ اور یہ بات میں نے بارہا یاد دلائی، اپنے سامعین تک پہنچائی، آج پھر عرض کرنا چاہوں گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم کا پیغام لے کے آئے تھے۔ آپ پر نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی کا آغاز بھی اقرأ سے ہوا تھا، اور اللہ نے آپ کو جو معجزہ قیامت تک کے لیے عطا کیا، وہ معجزہ بھی پڑھنے والا معجزہ ہے، وہ قرآن ہے۔ اور جو رسول اللہ کے نقش قدم پر چلا ہے آج 15ویں صدی تک یا قیامت تک جو چلے گا، اس کے پاس آپ کو دولت علم ضرور دکھائی دے، اس کی زندگی کبھی بھی علم سے خالی نہیں ہوگی، اور علوم سارے کے سارے ہی بابرکت ہیں۔ ہر وہ علم جس سے انسانیت کا نفع ہو، ہمارا دین اس علم کی اجازت بھی دیتا ہے اور ترغیب بھی دیتا ہے، لیکن تمام علوم سے اشرف، تمام علوم سے افضل اور تمام علوم سے برتر وہ قرآن و سنت کا علم۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے قرآن و سنت کا علم اپنے زمانے کے بڑے بڑے اساتذہ اور ماہرین سے حاصل کیا، بلکہ آپ اپنے روحانی بلندیوں، اپنے روحانی درجات اور روحانی کمالات کی بنیاد بھی علم ہی کو ارشاد فرمایا۔ آپ کا قصیدہ غوثیہ جو اہل دل، اہل تصوف اور اہل نظر کے ہاں بڑی عظیم حیثیت کا حامل ہے، قصیدہ غوثیہ میں آپ اپنے روحانی کمالات کی وجہ خود بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموال۔ اے دنیا والو سن لو، شیخ عبد القادر کو یہ عظیم روحانی منصب اور یہ عظیم روحانی کمال اگر ملا ہے تو یہ علم کی بدولت ملا ہے۔ درست العلم حتی صرت قطبا، فرماتے میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے رتبہ قطبیت عطا فرمایا۔ وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، اور سارے کائنات کے رب نے مجھے وہ سعادتیں بخشی ہیں کہ دنیا انہیں سر اٹھا اٹھا کے دیکھتی رہی۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی اور اکابرین امت مصطفی کا یہ امتیاز ہے کہ وہ علم ظاہری بھی حاصل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ علم باطنی پہ بھی توجہ دیتے ہیں۔ وہ قرآن و سنت کا علم بھی حاصل کرتے ہیں اور اپنے اخلاق کو بھی پاکیزہ کرتے ہیں۔ اسی اخلاق کی پاکیزگی کو ہی تصوف کہا جاتا ہے، اسی کو حدیث جبریل میں احسان سے تعبیر کیا گیا۔ وہ صفت احسان اسی تصوف ہی کا دوسرا نام ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے علوم ظاہری اور علوم باطنی دونوں حاصل فرمائے، اور پھر 488 ہجری میں آپ شہر بغداد میں رونق افروز ہوئے، اور علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کے بعد جب آپ نے خطبات کا، آپ نے افادے کا، آپ نے لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے سلسلے کا آغاز کیا، اپنے استاد کے منبر پر بغداد میں مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جب آپ جلوہ افروز ہوئے، تو پھر اللہ پاک نے آپ سے وہ عظیم کام لیا کہ آج تک آپ کے فیض علمی اور فیض روحانی کا دنیا اعتراف کرو۔ آپ جمعہ کے دن خطبہ جمعہ بھی ارشاد فرماتے، فجر کے بعد اول وقت بھی آپ کا خطاب ہوتا، اتوار اور منگل کو بھی آپ کی خانقاہ میں دروس ہدایت کا، قرآن و سنت کے دروس کا، محاضرات کا، اسباق کا سلسلہ ہوتا، اور جو بقیہ طلبہ آپ سے باقاعدہ علوم حاصل کرتے وہ اس کے علاوہ۔ آپ کی مجلس واعظ میں،
آپ کی مجلس درس میں ایک ایک مجلس میں سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ کئی ہزار کا مجمع ہوا کرتا، 400 لوگ آپ کے خطبات کو قلم بند کیا کرتے، اور اللہ نے آپ کی زبان میں ایسی تاثیر رکھی تھی، آپ کو اللہ پاک نے خطابت کا، علم ظاہری اور باطنی کا وہ رتبہ عطا کیا تھا کہ کوئی مجلس درس ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں کوئی نہ کوئی غیر مسلم اسلام قبول نہ کرتا۔ یہاں رک کر یہ بھی سمجھ لیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاں آنے والوں میں دین کی بھی قید نہیں تھی کہ صرف مسلمان ہی آ سکتے ہیں، غیر مسلم بھی آیا کرتے تھے، اور آپ غیر مسلموں تک ایمان کا، اسلام کا، قرآن اور سنت کا پیغام پہنچایا کرتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کی مجالس درس سے غیر مسلم دولت اسلام لے کے اٹھا کرتے، اور کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں فساق و فجار، وہ مسلمان جو کلمہ گو تو ہوتے تھے مگر شیطان کے جال میں پھنس کر اپنی ہوا و ہوس، اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگ کر وہ خیر کی راہوں سے دور ہو چکے ہوتے، وہ ہدایت سے دور ہو چکے ہوتے، کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن اسلام کی تعلیمات سے زندگیاں خالی ہوتی تھیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی جب منبر بغداد پہ بیٹھ کر اللہ کے جلال کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی عظمت و شان کا ذکر کرتے تھے، اللہ کے اپنے بندوں پہ احسانات کا ذکر کرتے تھے، جب رسول اللہ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور جب آپ اخلاص سے لوگوں کو ان کے رب کی جانب متوجہ کرتے، زبان عبد القادر چلتی، خطبہ عبد القادر ارشاد ہوتا، اور اس کی تاثیر لوگوں کی آنکھوں سے بہتے ہوئے اشکوں میں دیکھی جاتی۔ آپ کے خطبات لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتے، اور کئی لوگ ایک ایک مجلس درس میں گناہوں سے تائب ہو کر نیکی کی راہ کے مسافر بن جاتے۔ آپ کا سب سے جو آپ کی بڑی کرامت، بہت سی کرامات آپ کی بزرگان دین، مورخین، آپ کے شاگردوں اور مریدین نے ذکر کی ہیں، بلکہ یہاں تک بڑے جو انتہائی سخت معیار پہ تاریخ کو پرکھنے والے مورخین، محدثین اور علماء ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جو اسلاف ہیں، جو پہلے زمانے کے بزرگان دین اور اولیاء ہیں، ان میں سے کسی کی کرامات اتنی کثرت اور اتنے تواتر سے بعد والوں تک نہیں پہنچی ہیں جتنی کثرت سے شیخ عبد القادر کی کرامات پہنچی۔ کسی کے نزدیک کسی بیمار کو شفا یاب کر دینا یہ بڑی کرامت، کسی کے نزدیک کسی بھوکے کے لیے غیب سے کھانے کا ظاہر ہو جانا یہ بڑی کرامت، کسی کے نزدیک پانی پہ چلنا بڑی کرامت، کسی کے نزدیک ہوا میں اڑنا بڑی کرامت ہے، کسی کے نزدیک کسی کے دل میں چھپی ہوئی بات کو بتا دینا بڑی کرامت ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے یہ کوئی بڑی کرامتیں نہیں، سب سے بڑی کرامت شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ تھی کہ آپ نے مردہ دلوں کو زندہ کیا۔ وہ دل جو دولت دنیا کی وجہ سے، جو حب دنیا کی وجہ سے، جو دنیا کی ہوس اور حرص میں پھنس کر مردہ ہو چکے تھے، جو اپنے رب اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو فراموش کر چکے تھے، شیخ عبد القادر نے اپنے مواعظ حسنہ سے ان مردہ دلوں کو زندہ کیا۔ اور ان مواعظ کی تاثیر کیا ہوئی، آج اس زمانے میں مورخین ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ سننے سے پہلے ہم بطور تبرک آپ کا ایک خطبہ مبارکہ جو آپ کے خطبات کی کتاب فتوح الغیب میں موجود ہے، ہم اس کا خلاصہ سماعت کریں گے، اور یہ ذہن میں رہے کہ بزرگوں سے محبت کا اصل طریقہ ان کی تعلیمات کو جاننا، ان کی تعلیمات کو اپنانا اور ان کی تعلیمات کو آگے پہنچانا۔ صرف بزرگوں سے محبت کا دعویٰ کر دینا، صرف بزرگوں کے ساتھ عقیدت کا اظہار کر دینا، یہ کبھی بھی کافی نہیں رہا۔ شیخ عبد القادر کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ آپ رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، یا آپ رسول اللہ سے محبت کے نعرے لگاتے تھے، یا آپ رسول اللہ سے عقیدت کا صرف اظہار کرتے تھے، نہیں۔ شیخ عبد القادر نے رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنا کے اپنے مواعظ کے ذریعے مخلوق خدا تک پہنچایا، اور اللہ نے ان مواعظ، ان خطبات میں اتنی برکت رکھی ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بھی کر دیے گئے۔ شیخ عبد القادر اپنے خطبات میں کیا ارشاد فرماتے، آپ کا پیغام کیا تھا؟ ایک خطبہ جو آج ہم سنیں گے،
اس میں آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو انسانوں کی 4 قسمیں. کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں آپ نے فرمائی. اور یہ خطبہ شیخ عبد القادر کا ہے. تفصیل میں جائیں تو بہت وقت چاہیے. علوم ظاہری اور علوم باطنی، علم ظاہری اور علم باطنی میں جو مقام آپ کا ہے وہ کسی اور کو بعد میں نصیب ہوا ہی نہیں. اور بعض اہل علم، اہل دل، اہل روحانیت کا فرمان ہے کہ امام مہدی کے ظہور تک غوثیت کبریٰ، جو روحانیت تصوف کا سب سے بلند مقام ہے، وہ شیخ عبد القادر ہی کے پاس ہے. آپ کا یہ فرمانا اور یہ تقسیم یہ بڑی سننے والی اور یاد رکھنے. آپ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی 4 قسمیں. ایک وہ انسان ہوتا ہے لا لسان لہو ولا قلب. قرآن مجید کی پہلے میں نے تمہید کے طور پہ 2 آیات آپ کے سامنے عرض کی ہیں. سورہ حج کی آیہ نمبر 46 اور سورہ انفال کی آیہ نمبر 22. دونوں میں قرآن بھی یہی فرماتا ہے کہ جس نے دل کو مردہ کر لی. مردہ سے مراد جس کے پاس دل ہے ہی نہیں. جب دل مردہ ہے تو وہ گویا ندارت، وہ ہے ہی نہیں. قرآن کہتا ہے جس نے دل کو مار لیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جانوروں سے بھی بدتر ہے. اور یہ مت سمجھے کہ یہ صرف کافروں کے لیے فرمایا گیا، یہ صرف مشرکوں کے لیے فرمایا گیا. کافر اور مشرک کیا کرتے تھے؟ ہدایت سامنے ہونے کے باوجود، جاننے کے باوجود اسے قبول کرنے اور اپنانے سے انکار کرتے. آج اگر کوئی اور شخص بھی یہی وتیرہ، یہی رویہ، یہی عادت اپنائے گا تو اس کا دل بھی زندگی سے محروم ہو جائے. شیخ عبد القادر نے بھی لوگوں کی قسمیں دل کے حوالے سے بیان کی. اور یاد رکھ لیجئے جتنے بھی صوفیاء کاملین ہیں، علماء ربانیین ہیں، ان کی گفتگو، ان کے مقالات، ان کے مواعظ، ان کے خطبات اور ان کے دروس وہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہوا کرتا. خطبے کو سننے سے پہلے یہ قول شیخ عبد القادر کا یاد رکھیے، اور جسے آپ پر کسی قسم کا کوئی اعتراض، اشکال یا کوئی جھجک اور کوئی شبہ ہے، اسے یہ قول ضرور پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. آپ فرماتے طر الی طریق الحق بجناحی الکتاب والسنہ. فرمایا قیامت تک آنے والے لوگوں سن لو، عبد القادر اپنا طریقہ، اپنا اصول، اپنا منہج، اپنی میتھڈالوجی تمہیں بتا رہا ہے کہ رب تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے. کوئی تفصیل نہیں، صرف 2 باتیں فرمائیں. فرمایا جیسے پرندہ 2 پروں کے ساتھ اڑتا ہے، ایک پر اگر ڈیمیج ہو جائے، ایک پر اگر اس کا جھڑ جائے، زخمی ہو جائے، وہ پر باقی نہ رہے، کیا وہ پرندہ اڑ سکتا؟ وہ کبھی بھی نہیں اڑ سکتا. شیخ عبد القادر فرماتے ہیں جو رب تک پہنچنا چاہتا ہے اس کا ایک پر قرآن ہے اور دوسرا پر سنت ہے. فرمایا جو رب تک پہنچنا چاہتا ہے، شیخ عبد القادر کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے، طر الی طریق الحق. اپنے رب کی طرف اڑنا چاہتے ہو، پرواز کرنا چاہتے ہو، تو ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کا فرمان، محمد الرسول اللہ کی سنت بجناحی الکتاب والسنہ. اگر تمہارے پاس کتاب اللہ کا پر نہیں ہے، قرآن کی تعلیم نہیں ہے، تو بارگاہ الہی کا وصل، بارگاہ الہی کا وصال نصیب نہیں ہوگا. اور اگر علم قرآن تو ہے، علم سنت نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت کا علم نہیں ہے، تب بھی خالق حقیقی کی بارگاہ کا قرب نصیب نہیں. یہ شیخ عبد القادر کا منہج بھی یہی ہے، اور بزرگان دین، اولیاء کاملین، علماء ربانیین کا طریقہ بھی یہی. اب جو اس روش سے ہٹا ہوا ہے، کسے باشد وہ کوئی بھی ہو، وہ ان بزرگان دین کے رستے پہ نہیں. وہ اپنے نام کے ساتھ جتنے مرضی القاب لگائے، وہ جتنی مرضی بڑی خانقاہ کا سجادہ نشین کیوں نہ ہو، جو قرآن و سنت کے رستے سے ہٹا ہوا ہے وہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے والا نہیں ہو سکتا. آپ فرماتے لوگوں کی 4 قسمیں ہیں. رجل لا لسان لہ ولا قلب. ایک وہ شخص ہے جس کے پاس نہ زبان ہے نہ دل ہے. یہ کون سا شخص ہے؟ آپ فرماتے یہ وہ ہے جو سر سے پاؤں تک گناہوں کے اندر دھنسا ہوا، جس کی زندگی گناہوں اور نافرمانیوں سے تعبیر ہے، جس کا شب و روز اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں ڈوبتے ہوئے گزرتے ہیں. فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کا دل بھی مردہ ہے اور زبان سے بھی محروم ہے. آپ فرماتے لا خیر فی، ایسے شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے. وَهُوَ وَأَمْثَالُهُ حُثَالَةٌ، جیسے خس و خاشاک ہوتے ہیں نا، ککھ جسے کہتے ہیں، جو اس طرح کے خس و خاشاک اور کوڑا کرکٹ کی جو حیثیت ہوتی ہے، فرمایا ایسے لوگ جو سر تاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں،
آپ فرماتے ہیں ان کی مثال کوڑا کرکٹ کی سی، اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی اہمیت اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، جسے رب ہدایت دے کے گناہوں کی دلدل سے نکال لے اس کا معاملہ دوسرا ہے۔ جسے اللہ توبہ کی توفیق دے دے، جسے زندگی میں مرنے سے پہلے رب العزت جل وعلا توفیق توبہ عنایت فرما دے اس کا معاملہ اور ہے۔ اور جو توبہ سے بھی دور ہے، توبہ سے بھی محروم ہے، اور جس کے شب و روز گناہوں میں غرق ہو کے گزرتے ہیں، جس کے سارے اعضاء اللہ کی نافرمانی میں محور مشغول ہیں، شیخ عبد القادر فرماتے ایک تو سن لو ان کا رب کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں ہے، اور دوسرا شیخ عبد القادر نصیحت فرماتے ہیں فاحذر ان تکون منہم، سننے والوں ان میں سے مت ہونا، ولا تقترف بہم ولا تقم فیہم، صرف یہی نہیں کہ تم ان جیسے مت بننا بلکہ ان کی محفل میں بھی مت بیٹھنا، ان کی صحبت بھی اختیار مت کر۔ ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھنا جن کے شب و روز گناہوں میں غرق ہو کے گزرتے ہیں، شیخ عبد القادر طبیب روحانی فرماتے ہیں وہ تمہارے لیے نقصان کا باعث۔ اور یاد رکھ لیں محفلیں صرف فزیکل نہیں ہوتی ہیں، آج 21ویں صدی میں جب ہم بات کر رہے ہیں آج محفلیں ورچوئل بھی ہوتی ہیں، آج محفلیں جو ہے وہ کہیں جسمانی طور پر موجود ہوئے بغیر بھی لوگوں کی صحبت حاصل ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے تھرو، طرح طرح کی ایپس کے ذریعے۔ جو گناہوں سے بچے ہوئے ہیں اگر وہ سوشل میڈیا یا موجودہ زمانے کے ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے گناہ گاروں کے ساتھ ان کا وقت گزرتا ہے تو وہ خود بھی اس نحوست سے محروم نہیں رہ سکتا۔ ہاں ایک استثناء آپ فرما رہے ہیں کہ جو صاحب علم ہے، جس کے دل کو رب نے علم سے زندہ کیا ہے، اسے ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے مگر انہیں ہدایت کی طرف بلانے کے، انہیں گناہوں سے روکنے اور بچانے کے۔ دوسری قسم آپ فرماتے ہیں رجل لہ لسان بلا قلب، وہ شخص جس کے پاس زبان تو ہے مگر دل نہیں، باتیں بڑی خوبصورت ہیں لیکن عمل سے جھولی اور دامن خالی ہے۔ شیخ عبد القادر فرماتے ہیں اس شخص سے بچو، یہ ایسا شخص ہے گویا بھیڑیے نے لباس پہنا ہوا، انسانوں کے روپ میں یہ بھیڑیے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں سے امت کو متنبہ کیا، آپ نے فرمایا اخوف ما اخاف علی امتی من کل منافق علیم اللسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا، جس فتنے کا ڈر ہے وہ منافق جو بڑا چرب زبان ہے، جس کی زبان بڑی تیز ہے، گفتگو بڑی جو ہے وہ لچھے دار کرتا ہے، بڑی اٹریکٹیو کرتا ہے، بڑی پرکشش کرتا ہے، باتیں سنیں تو سننے سے جی نہیں بھرتا ہے، لیکن عمل سے جھولی اور دامن خالی ہے۔ رسول اللہ فرماتے یہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور شیخ عبد القادر فرماتے یہ وہ شخص ہے جس کے پاس زبان ہے لیکن دل نہیں۔ اور تیسرا آپ فرماتے ہیں رجل لہ قلب بلا لسان، تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل زندہ ہے اور زبان خاموش ہے۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کا دل اس کے رب سے جڑا ہوا ہے، اس کا دل مطہر پاکیزہ طیب و طاہر ہے، لیکن لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، لوگ اسے ایک عام شخص سمجھتے ہیں۔ اور شیخ عبد القادر فرماتے ہیں یہ وہ ہے جس کے دل کو رب نے زندہ کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کا دوست ہے، اگر ایسا شخص تمہیں مل جائے کہ جس کا دل زندہ ہے زبان خاموش ہے، فرمایا اس کی صحبت میں بیٹھا کر، اس کے پاس رہا کرو، اس کے ساتھ بیٹھنا تمہارے دل کو بھی زندہ کر دے گا۔ اور چوتھا آپ فرماتے رجل المدعو فی الملکوت بالعظیم، فرمایا چوتھا وہ شخص ہے جسے عالم بالا میں عظیم کہا جاتا ہے۔ یہ کون سا شخص ہے؟ فرماتے من علم وعلم وعامل، جس نے علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا اور اس پہ عمل بھی کیا ہے، جسے رب نے علم کی دولت بھی عطا فرمائی، ابلاغ، کمیونیکیٹ، اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت بھی بخشی، وعامل، اور دل بھی زندہ ہے، صرف وہ باتیں نہیں، اس کو اللہ پاک نے عمل کی توفیق بھی بخشی ہے۔ شیخ عبد القادر فرماتے جس میں یہ تینوں باتیں جمع ہیں انہیں عالم بالا میں عظیم کہا جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں ایسا شخص بڑا ہی صاحب سعادت، صاحب قسمت ہوتا ہے جسے رب اپنے اسرار سے آگاہ کر دیتا ہے۔ اور تمہیں اگر ایسا شخص ملے فَهَذِهِ هِيَ الْغَایَةُ الْقُصْوَىٰ فِي بَنِي آدم، آپ فرماتے ہیں انسانوں میں یہ سب سے بلند رتبہ ہے،
اس سے بڑھ کر رتبہ نبوت ہے۔ اگر ایسا شخص ملے فرمایا اس کی صحبت میں بیٹھو، اس کی باتیں سنو، اس کی ہدایات پہ عمل کرو، اس سے نفرت کرنے، اس سے دوری اختیار کرنے، اس سے عداوت کرنے اور اس کی مخالفت کرنے سے بچو۔ اس کی صحبت میں خیر ہے اور اس کی مخالفت میں تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی۔ فرما لوگو یہ 4 قسمیں ہیں انسانوں کی، اپنی زندگی میں دیکھو کہ تمہارا تعلق کس قسم سے ہے اور تم اس سے آگے کہاں تک جا سکتے۔ شیخ عبد القادر نے اپنے خطبات کے ذریعے انسان کو شیطان کے فریب سے اور اپنی ہوا، اپنی خواہش اور اپنے نفس کے فریب سے بچنے کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اور آپ کی اس دعوت کے آپ کے زمانے کے لوگوں پر بھی اور بعد کے ادوار میں بھی بڑے عظیم اثرات مرتب ہوئے۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی پٹسبرگ یونیورسٹی ہے، پینسلوینیا کیلیفورنیا اسٹیٹ کے اندر، وہاں ڈاکٹر ماجد ارسال الگیلانی، یہ اردن کے نیشنل ہیں، پی ایچ ڈی ان کی پینسلوینیا یونیورسٹی سے ہے۔ انہوں نے 1993 میں ان کی کتاب پہلا ایڈیشن چھپا، اس کے بعد دیگر ایڈیشنز بھی چھپے ہیں۔ ان کی کتاب کا ٹائٹل اور عنوان ہے ہاکذا ظہر جیل صلاح الدین، صلاح الدین ایوبی کی نسل کیسے سامنے آئی۔ یہ بنیادی طور پر مورخ ہیں، ہسٹورین ہیں۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج پوری دنیا کے مسلمان سب کے ذہنوں پر اور زبانوں پر جو نام بار بار آتا ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا، جنہیں فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے صلیبیوں کے، عیسائیوں کے لشکروں سے بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ دکتور ماجد ارسال الگیلانی کی کتاب کا خلاصہ یہ 500 کے قریب صفحات کی یہ کتاب عربی میں چھپی ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہوا، دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ دکتور ماجد ارسال الگیلانی کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نسل کی پرورش امام غزالی اور شیخ عبد القادر جیلانی کے شاگردوں کے ہاتھوں۔ امام غزالی اور شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ قادریہ بغداد کا یہ فیض تھا کہ عالم اسلام میں وہ خانقاہیں، وہ مدارس، وہ تربیت کے ادارے شیخ عبد القادر جیلانی اور امام غزالی کی تعلیمات کے نتیجے میں پیدا ہوئے، جن مدارس اور جن تربیت گاہوں سے پڑھ کر آنے والی نسل نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ فتح بیت المقدس ایک دم سے نہیں ہوئی۔ مورخ کا کام یہی ہوتا ہے، وہ صرف واقعہ نہیں بتاتا، وہ انالائز کرتا ہے، انالیسس کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، اس کے اسباب، اس کے موٹیوز، اس کی بنیادی فیکٹرز اور جو وجوہات ہیں وہ انہیں سامنے لے کے آتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ، وقت نہیں ہے جو ہم اس تفصیل کو ذکر کریں، پورے ثبوتوں کے ساتھ انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، آپ کے ساتھ جس فوج نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اس نسل نے ان مدارس اور ان خانقاہوں میں تربیت پائی تھی جن کی بنیاد امام غزالی اور شیخ عبد القادر الجیلانی نے رکھی۔ آئیے آج کے اس زمانے میں غزہ پر، فلسطین پر دشمن اور یہودیوں کے حملے کو 3 ہفتے ہونے کو آئے ہیں۔ نہ گھر محفوظ ہیں، نہ ہسپتال محفوظ ہیں، نہ عبادت گاہیں محفوظ ہیں، نہ اقوام متحدہ کی پناہ گاہیں محفوظ ہیں، نہ ڈاکٹرز محفوظ ہیں، نہ میڈیکل سٹاف محفوظ ہے، نہ پریس اور نہ صحافی اور نہ عام شہری محفوظ ہیں۔ اور امت مسلمان 1 ارب سے زائد ہونے کے باوجود سوائے دعا مانگنے کے جو عام ہم جیسے بے چارے لوگ مانگ سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور حکمران سوائے بیانات دینے کے اور کچھ کرنے پہ آمادہ نہیں۔ اقبال کا پیغام کیا ہے؟ آپ فرماتے دم چیست پیامست شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوہ عامست نہ دیدی، دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز۔ اقبال کہتے ہیں سانس کیا، سانس کو تم صرف زندگی کی ڈور سمجھتے ہو؟ ایسا نہیں ہے، سانس تو ایک پیغام ہے، زندگی ایک رب کا پیغام ہے۔ اب یہ تم پر ہے کہ سنو یا نہ سنو۔ قرآن کہتا ہے کہ کفار اور مشرکین حق سننے سے محروم ہو گئے، حق کو سمجھنے سے دلوں کو محروم کر لیا، حق دیکھنے سے آنکھوں کو محروم کر لیا، اور حق بولنے سے زبانوں کو روک لیا۔ اقبال کہتا ہے تمہاری مٹی میں اللہ نے ایک بڑا عظیم جلوہ رکھا ہے، نہ دیدی کبھی اسے دیکھا بھی ہے، دیدنے دیگر آموز شنیدنے دیگر آموز۔ شیخ عبد القادر کا پیغام اقبال اپنے انداز میں پہنچاتے ہیں کہ یہ دیکھنا جو سر کی آنکھ سے یہ نہیں،
ایک دیکھنا اور بھی ہوتا ہے، وہ اور دیکھنا سیکھنے کی عادت ڈال۔ سننا صرف سر کے کانوں سے نہیں ہوتا، ایک سننا اور بھی ہوتا ہے، دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز۔ کبھی دل سے دیکھنے کی بھی کوشش کرو اور کبھی دل سے سمجھنے، سننے اور دل سے سننے کی بھی کوشش کرو، تبھی حالات بدلتے ہیں، تبھی تبدیلی آیا کرتی ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ سر کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوا کرتے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔